اب اسکولوں کی نجکاری تو ہو رہی ہے لیکن آپ کے ٹیچر بے روزگار نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب شکریہ. ہم نے پچھلے سال اگست میں جو تھا جب تعلیمی ادارے کھلے تو موجودہ گورنمنٹ نے آتے ہی 13,000 تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے اوپر کافی ایجوکیشن ہوئی. اس دوران ہمارے ٹیچرز کی معطلیاں بھی ہوئی، سسپینڈ بھی ہوئے، اور ہم آپ دونوں بھی اس کا شکار ہوئے. ہاں جی، ہمیں ریموول فرام سروس بھی کر دیا گیا. بالکل. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے، تو پھر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کی. نیگوشیشن میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک بھی ٹیچر جو تھا ان اداروں میں جو پڑھا رہے تھے ٹیچر، کوئی ٹیچر کو ملازمت سے نہیں نکالا گیا، وہ بے روزگار نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر درجہ چہارم کے ملازم تھے وہ بھی وہاں سے کوئی ایک کو نوکری سے نہیں نکالا گیا، بلکہ ان کو وہاں پر ایڈجسٹ کر دیا گیا. کوئی بے روزگار نہیں ہوا. بے روزگار نہیں. ہم یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کی آپ نے احتجاج بھی اور یہ وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے انٹروین کر کے یہ معاملہ جو تھا سلجھایا. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھی آؤٹ سورس کر دے گی. لیکن ابھی ایک بات کلیئر کر دیں، ٹیچر آپ کے بچ گئے ہیں لیکن اسکول کے ابھی بھی ان کی نجکاری ہوگی. جی بالکل. اسکول جو ہے تقریباً 10,000 سے زیادہ اسکول جو ہے، وہ 13,000 جو وہاں پہ ٹیچرز ہیں وہ کدھر ایڈجسٹ کیے ہیں انہوں نے؟ وہ جہاں پر ان کی ضرورت بنتی تھی جن اداروں کو، کہ آپ دیکھیں نا پچھلے 6 سال سے تو انہوں نے بھرتیاں نہیں کی. پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا. 1,36,000 ہماری ویکینسی خالی تھی، اور ان اداروں سے تقریباً 23 سے 24,000 لوگ جو ڈسٹرب ہوئے تھے، ان کو پھر ان اسامیوں کے اگینسٹ جو تھا جو ویکن پڑی ہوئی تھی جہاں پر اساتذہ کی ضرورت تھی، ان کو وہاں پر لا کے ایڈجسٹ کر دیا گیا. کسی ایک ٹیچر کی ہمارے کی کسی سیلری کو سٹاپ نہیں کیا گیا ایک دن کے لیے. بہت اچھی بات ہے. وزیر تعلیم نے جو ہے وہ انٹروین کیا. اچھا جی بالکل، یہ ان کا اچھا اقدام تھا. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب ہم کہتے ہیں کہ ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھائیں. پنجاب میں اس وقت جو تعلیمی اداروں کی تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 42,000 کے قریب، یا آؤٹ سورس ہونے کے بعد 37,000 رہ جائے گی. تو ہماری آبادی جو پچھلے 12 کروڑ تھی وہ اب 24 کروڑ ہو چکی ہے، اور اس وقت تعلیمی اداروں کی تعداد کو 63,000 تھی. لیکن اب وہ تعداد حکومت کیوں بنائے گی؟ وہ تو پہلے نجکاری کر رہی ہے. اب اس لیے میاں صاحب ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے یہ وہ نظریاتی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر بچے کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے. اس کو پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن کو کوئی آؤٹ سورس نہیں کرتا. ہمیشہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کو حاصل کر لے. لیکن بنیادی جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ اپنی گرفت میں اور اپنے تسلط میں رکھتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب نگران دور تھا اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے 10,000 اسکول جو تھے آؤٹ سورس کرنے کا اعلان کیا. اور محترمہ اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی اکتوبر 23 میں، اور یہ اعلان کیا جاتی عمرہ میں جو ہوئی تھی. اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم ایک اسکول بھی آؤٹ سورس نہیں کریں گے. یہاں پر وعدہ خلافی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لیو انکیشمنٹ کا معاملہ تھا، پینشن اور گریجویٹی کا معاملہ تھا، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ محترمہ کو اپنے وعدہ وفائی کرنی چاہیے، اور وہ بھی اساتذہ کے ساتھ. بالکل. میں آپ کی طرف آتا ہوں، کاشف صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صدر